آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور نہ پڑو، غم نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بھی سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے۔ اس خوبصورت آیت مبارکہ میں زندگی کا جو بہت ہی اہم اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر انسان کو زندگی میں کسی محرومی کا سامنا کرنا پڑے، کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے، تو اس پر ایک مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، اور صحابہ کرام جو کہ غازی تھے ان کی یہ کیفیت تھی کہ ان کا جسم زخموں سے چور چور تھا، اور جذباتی لحاظ سے بھی وہ شدید تکلیف میں تھے، اور اس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم نے دشمنوں کا پیچھا کرنا ہے۔ اب یہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت میں ان زخموں کے ساتھ جبکہ جسمانی لحاظ سے بھی آپ تکلیف میں ہوں اور روحانی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے بھی آپ شدید جذباتی دباؤ میں ہوں، اس وقت میں دشمن کا پیچھا کرنا یہ آسان بات نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام نے اسی کیفیت میں دشمنوں کا پیچھا کیا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں ایمان والوں کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں جو دو خوبصورت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ان میں سے پہلا لفظ جو ہے وہ تہینو ہے، اور تہینو کا لفظ جو ہے یہ وہن سے بنا ہے، اور وہن اندر کی کمزوری کو کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر ہڈیوں کا اندر سے کمزور ہو جانا، اس کو وہن العظم کہا جاتا ہے۔ پھر یہی لفظ جب پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو وہن الطائر کہا جاتا ہے، جب پرندہ کچھ گندا کھا لیتا ہے اور اس وجہ سے پرندہ اڑ نہ سکے، یعنی کہ وہ اپنی اصل ایبیلٹی کو کھو دے، تو اس کو وہن الطائر کہا جاتا ہے۔ یہی لفظ زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بھی بولا تھا، وہن العظم کا لفظ وہاں پہ آتا ہے کہ ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، اور مکڑی کے گھر کے لیے اوہن البیوت جو ہے بیت العنکبوت قرآن پاک میں آتا ہے، تو گویا کہ اس لفظ سے بھی اس مکڑی کے گھر کی کمزوری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس لفظ سے جو ہمیں تاثر سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ کسی کا اپنے اندر کی طاقت، اپنے اندر کی صلاحیت کا کھو دینا، اس کا کمزور پڑ جانا یا گر جانا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کا جو کانسیپٹ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو بدر میں بہت شاندار فتح نصیب ہوئی تھی۔ اب فتح کے بعد شکست کا آنا اور کامیابی کے بعد نقصان کا برداشت کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی چیز کو فتح کیا ہو اور اس کے بعد کوئی آپ کو ہار کا تانا دے، جیسے کہ جنگ احد میں جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، تو جاتے ہوئے ابو سفیان نے مسلمانوں کو یہ تانا دیا تھا کہ کل تمہارا دن تھا، آج ہمارا دن ہے، آج عزا کا دن ہے، آج لات اور منات کا دن ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کا تانا سننا فتح کے بعد یہ بہت مشکل ہے، اور تب کہ جب آپ ایک طرح سے جیت بھی چکے ہوں اور آپ کے لیے کامیابی بہت قریب اور بہت نزدیک ہو، اور اس وقت میں اگر بازی پلٹ جائے اور آپ کی فتح آپ کی شکست میں بدل جائے تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ لہٰذا جنگ احد کے معرکے کے بعد صحابہ کرام اس قسم کی جذباتی کیفیت سے گزر رہے تھے، اور ہم میں سے ہر انسان اگر اپنی زندگی کو دیکھے تو کہیں نہ کہیں ہم بھی کسی طرح اپنی زندگی میں احد کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی بہت سارے لوگوں سے یا بہت سارے کاموں سے یا معاملات سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ چیز ہمیں اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ اور قرآن ہماری اس جذباتی کیفیت کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر وہن آتا ہے، اور پھر وہن کے بعد دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ تحزنوا کا کیا گیا، حزن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حزن جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کا اتنا زیادہ بھاری ہو جانا، بوجھل ہو جانا، بڑا ہو جانا کہ وہ چیز آپ کے حواس پہ سوار ہو جائے، آپ کے اوپر اس کا اثر ہو جائے، تو ایسی کیفیت کو جو ہے وہ حزن اور غم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو دو چیزوں کا کمبینیشن بیان کیا گیا ہے کہ پہلے انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے، پھر یہ اندر کی کمزوری اور مایوسی جو ہوتی ہے یہ انسان کو باہر سے بھی غمگین بنا دیتی ہے۔ اب یہاں پہ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جو غم اور جو کمزوری محسوس کر رہے تھے وہ کوئی غلط نہیں تھی، وہ بالکل صحیح کیفیت تھی، اس لیے کہ 70 صحابہ کرام کو شہید ہو جانا، جن میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں، مصعب بن عمیر تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، حضرت حمزہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، اور پھر کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، بچے یتیم ہو گئے تھے، کمانے والے چلے گئے تھے، بلکہ یہ وہی صحابہ کرام تھے جو کہ مکی صحابہ کرام کو سپورٹ کر رہے تھے، تو سپورٹ کرنے والے جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ تو ایک وقت میں 70 لاشوں کا اڑنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، اور پھر مدینہ میں مسلمانوں کی بہت محدود آبادی تھی، اس محدود آبادی سے بھی اگر اتنے صحابہ کرام جو ہے وہ چلے گئے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان تھا۔ مگر اتنے بڑے نقصان کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے ہیں
کہ بہت زیادہ غم کرنے کی اور اپنے آپ کو کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ہمیں جو زندگی کا فلسفہ سمجھ آتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر انسان کو زندگی میں اتنے شدید حالات بھی دیکھنے پڑیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ غم کرنے کی بات نہیں ہے، کمزور ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیسے انسان نہ غم کرے اور کیسے انسان کمزور نہ پڑے ان حالات سے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہی ہمیشہ جو ہے وہ غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی یہاں پہ صحابہ کرام کو تو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں تم اپنے اس غم کی تلافی کر لو گے اور اس شکست کا بدلہ بھی لے لو گے۔ اور اعلاؤن کے ساتھ تسلی دی جا رہی ہے، جیسے کہ ایک ہائی ہوتا ہے اور ایک ہائیسٹ ہوتا ہے، ایک جناب ہوتا ہے، ایک جناب عالیہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو ہے سپرلیٹو ڈگری میں کہا جا رہا ہے کہ ہر حال میں تم ہی سب سے بڑے غالب ہونے والے ہوگے۔ لیکن کس شرط کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ لہٰذا یہاں سے قرآن پاک کا ایک بہت خوبصورت فلسفہ یا کانسیپٹ جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ زندگی میں اگر انسان کو کوئی بہت بڑا نقصان دیکھنا پڑے، لیکن اس بہت بڑے نقصان کے باوجود بھی اگر انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نقصان بھی کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لے اور اتنا غمگین کر لے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ پہ غور کرنے سے ہمیں اپنے بہت سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا نقصان تھا اور جنگ احد کا غم بہت بڑا غم تھا۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو جو صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، کیا وہ ناکام تھے؟ وہ تو سب کے سب شہید کا مقام حاصل کر چکے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں بڑے مزے کے ساتھ ہیں۔ اور جو صحابہ کرام پیچھے رہ گئے ہیں وہ غازی بن گئے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی کی کمی کوتاہی سے ایسا ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو خود ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ان کو جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں، اور بلکہ آنے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے بھی فرماتے ہیں کہ نبی ان کی دل جوئی فرما دیجئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی خطا ہی نہیں رہی ہے۔ اب آگے مزید وہ اور نیک کمال کریں گے، مزید غزوات میں حصہ لیں گے اور بڑا مقام حاصل کریں گے۔ تو گویا کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ ان کو منظر دکھا رہے ہیں کہ ماضی کو چھوڑو، پچھلے نقصان کو بھول جاؤ، زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، آگے جانے کی کوشش کرو۔ اور اس سب کے پیچھے جو اصل پاور ہے وہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر انسان کے پاس ایمان ہے اور ایمان کی سلامتی ہے تو کوئی غم اور دنیا میں کوئی نقصان جو ہے وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ وہ آپ کو غمزدہ کر دے اور وہ آپ کو زندگی میں کمزور بنا دے یا وہ آپ کو ڈپریشن کی زندگی میں لے جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عموماً اولاد کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کامیابی کی وجہ سے، نوکریوں کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے، اسٹیٹس کی وجہ سے، یہی سارے ہمارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو اندر سے کمزور کر لیتے ہیں اور خود کو جو ہے وہ غمگین بنا لیتے ہیں۔ لہذا ہم جنگ احد کے میدان میں دیکھتے ہیں تو مال کا نقصان بھی ہوا ہے، جان کا نقصان بھی ہوا ہے، شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، دشمن بظاہر جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے، اور اس کے باوجود کہ جب کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام بھی ایسے سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے تو اپنے دین کی خاطر، نبی کی خاطر جو ہے اپنے رشتوں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، ہم پردیس میں آئے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں یہ شکست کیوں دیکھنی پڑی اور ہمیں یہ شہادتیں جو ہیں وہ کیوں دیکھنی پڑیں؟ وہ عورتیں ساری کیا وہ یہ بات نہیں سوچتی ہوں گی کہ ہم نے اپنے دین کے لیے اتنی قربانیاں دیں تو کیا میں نہیں بیوہ ہونا تھا اور میری بچوں نے جو ہے وہ یتیم ہونا تھا؟ اور انصاری صحابہ کرام کیا یہ بات نہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تو نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ ویلکم کیا تھا، صحابہ کرام کو سپورٹ کیا تھا، تو کیا اس سب کے نتیجے میں یہ ہونا تھا کہ ہمارے بچے شہید ہو جاتے، ہمارے گھر کے مرد جو ہیں وہ مر جاتے؟ لیکن یہ سارا سین دکھانے کے بعد، یہ سارا منظر جو ہے دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک دنیا ہے اور یہ سب کچھ اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے، لہذا یہ سب کچھ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ جس سے تم اپنے آپ کو زندگی میں مایوس کر لو۔ تو اگر اس سے ہم پھر اپنی زندگیوں کا موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے غم بھی کوئی اتنے بڑے غم نہیں ہیں کہ جس سے ہم ڈپریشن میں چلے جائیں، مایوسی کا شکار ہو جائیں یا پھر ہم خودکشی کی طرف جو ہے وہ سوچنا شروع کر دیں۔ لہٰذا جب ہم اس آیت مبارکہ پہ غور کرتے ہیں تو دوسری طرف اگر ہم کافروں کی کیفیت کو دیکھیں تو جو ان کو نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ مالی نقصان ہوتا ہے یا وہ جانی نقصان ہوتا ہے، تو ان کے پاس تو ایمان بھی نہیں ہوتا اور ان کے لیے سب کچھ جو ہے وہ بس یہ دنیا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس نقصان کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ ڈپریشن میں چلے جائیں یا غمزدہ ہو جائیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن ایمان والے کی زندگی میں ایسا ہو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ایمان والا بہرحال جو ہے وہ ایک امید والی سائڈ کے اوپر رہتا ہے۔ ہم اگر میدان جنگ کی کیفیت کو دیکھتے ہیں
تو چاہے وہ جنگ احد کا میدان ہو یا اس کے بعد آنے والی جتنی بھی اسلامک جنگیں ہوئی ہیں، یا ایون یہ کہ آج تک بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں، اس میں ہم افغانستان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، تو جب ہم ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں اور ان کے فوجیوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے نفسیاتی مرض بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئے، ڈپریشن بہت ہونا شروع ہو گیا، خودکشی بہت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایون صرف کہ یہ وہ نہیں بلکہ ان کی فیملیز بھی جو ہیں وہ اس قسم کے نفسیاتی عوارض کا جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے سامنے اللہ نہیں ہے، ان کے سامنے آخرت نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ پاور کے لیے لڑتے ہیں، اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، حکومت کے کہنے پہ لڑتے ہیں۔ جبکہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے سب کچھ نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ تو شہادت کے لیے کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد میری ایک اور زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو ایمان والے کی تو زندگی کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے، ایمان والا تو مرتا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے تو مسلمان غازی ہو جائے، چاہے مسلمان شہید ہو جائے، دونوں صورتوں میں مسلمان کیا ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی بات کو قرآن پاک میں ایک اور طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام نے کافروں سے یہ کہا تھا کہ کیا تم ہمیں دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے ڈراتے ہو کہ اگر تو میدان جنگ میں ہماری جانیں بچ گئیں تو پھر تو ہم غازی ہو جائیں گے، اور اگر ہماری جانیں چلی گئیں تو ہم شہید ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے لیے تو دونوں سعادتیں ہیں، تو دونوں سعادتوں میں سے تم ہمیں کس سعادت کے بارے میں جو ہے وہ ڈراتے ہو؟ تو گویا کہ اصل کی جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے، جس کی وجہ سے یہ ایمان ہمیں مایوسی سے بھی بچا لیتا ہے اور کمزوری سے بھی بچا لیتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کی بہت خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کا تعلق انسان کے اندر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا جب انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے، اندر سے ایمان والا ہوتا ہے، تو وہ کبھی باہر سے مایوس نہیں ہوتا اور کبھی وہ باہر سے کمزور نہیں ہوتا ہے۔ آج کی سائنس بھی ہمیں یہی بات بتاتی ہے کہ انسان کے اندر سے بہت سارے ایسے کیمیکل ہیں جو ڈسچارج ہوتے ہیں اور جس سے ہمارے ریئیکشنز بنتے ہیں، ہمارے موڈ بنتے ہیں، تو گویا کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہمارے اندر سے یہ سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن تو پہلے یہ بات کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے تو پھر باہر کے حالاتوں میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کو جب ہم اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو شاید ہم میں سے ہر کسی کو جنگیں نہیں لڑنی پڑتی ہیں، اور جنگ احد کا جو جذباتی سین ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر انسان جو ہے اس نے اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کو جو ہے وہ احد بنایا ہوا ہے۔ کسی کے لیے رشتہ، کسی کے لیے گاڑی، کسی کے لیے نوکری وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہماری زندگی کے ایسے مسائل ہیں، اور ان کا نہ ملنا انسان کو بہرحال دکھ دیتا ہے، اس سے نفی نہیں کی جا سکتی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اگر ان سب چیزوں کے نہ ملنے کے بعد اگر انسان کا ایمان سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کوئی ناکامی نہیں ہے، پھر کسی چیز کا نہ ملنا کوئی حسرت نہیں ہے۔ لیکن فرض کریں اگر یہ سب چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں، وہ اچھا کما بھی لیتا ہے، اس کی اچھی جگہ شادی بھی ہو جاتی ہے، وہ زندگی میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، مگر اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی مایوسی ہے اور یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس سے سب سے قیمتی چیز جو انسان کے پاس ہے وہ اس کا ایمان ہے، اور یہ ایمان انسان کو اندر سے کمزور نہیں ہونے دیتا، اور یہ ایمان ہے جو انسان کو ڈپریشن اور مایوسی سے بچا لیتا ہے۔